अमरीकी काबीना की मीटिंग में पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, उनकी जंग रुकवाई। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग में तैयारे गिरने का जिक्र। कहा पाकिस्तान भारत जंग के दौरान 11 तैयारे मार गिराए गए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग ना रोकी तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। दोनों मुल्क नाराज हुए मगर बाद में कहा कि जंग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने 50 मिलियन जानें बचाई हैं। अमेरिका और इसराइल ईरानी तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। CBS का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुमकिना हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुतालिक तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ये कार्रवाई हफ्ते के आखिर में की जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की हिदायत जारी कर दी हैं, जो मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकती है। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं फैलेगी, बल्कि वो कहेंगे कि देर आई दुरुस्त आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों को क्लैरिटी है। हम इस उम्र में इतने क्लियर नहीं थे जितने वो हैं। दुनिया के हालात देखकर उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है। उन्हें पता है पाकिस्तान के सिवा उनकी पहचान है ना इज्जत। उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो जानते हैं और वो बेहतर तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। आबादी के लिहाज से आज का नौजवान ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर तब्दीली पर बहस हो रही है तो इससे नौजवानों के हौसले टूटे, ना उम्मीद कम हुई। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। ये आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा गवर्नर्स का अमल जुमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती ज़रूरियात में तब्दीली आती रहती है। आवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम हैं। मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतज़ामी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचा गुड गवर्नेंस की ज़रूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के लिए अगर इंतज़ामी तब्दीली की ज़रूरत हो तो उसे हो जाना चाहिए और उसे होने दें। फैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के ज़रिए होने चाहिए। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हो। बेहतर तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेहतर इंतज़ामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नथिंग कैन चेंज। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीरी चाहे यहाँ का हो वहाँ का हो, वो कहता है कि मेरी जान पाकिस्तान है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। बोलते हैं काबिज फौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरी और फौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या इनको लाना चाहते हो जो दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं? DGISPR का कहना है अच्छा हुआ अफगान तालिबान रजीम ने बता दिया कि उनका DNA कहाँ से है। ये भारत को रिपोर्ट देते हैं और पैसे मांगते होंगे। अफगान तालिबान और RSS का DNA और मास्टर प्लानर एक ही है। हम इन दोनों को जानते और इनसे बखूबी निमटा भी जानते हैं। तालिबान रजीम ने हमारा टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा किया, तैयारा गिरने और पायलट पकड़ने का भी दावा किया था।
شلوار قمیض میں دکھایا جانے والا پائلٹ شاید ان کا کوئی نشئی ہوگا۔ آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہے۔ کیا ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ ملٹری ریاست چلا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا، بات چیت کا راستہ ختم ہو گیا۔ دہشت گرد ریاست کے سامنے نہ جھکے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا، رواں سال 40,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، 2,084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دھماکوں کے 28 واقعات ہوئے۔ بم دھماکوں میں زیادہ تر افغان شہری ملوث تھے۔ رواں سال مجموعی طور پر 819 شہادتیں ہوئیں۔ دہشت گردی میں 303 فوجی جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان کا مسئلہ سرداری اور اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ ایک قبیلے میں سٹیٹس کو ہے جو نہیں چاہتا غریب کا بچہ پڑھے، وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ ان کے غلام بنے رہے۔ یہ لوگ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل سمگلنگ کرتے ہیں، جب روکیں تو پھر دہشت گردی کراتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، سرداروں کو لیویز فورس کی تنخواہیں چاہیے، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے۔ ریاست ان سے بات نہیں کرے گی کیونکہ سٹیک ہولڈرز یہ نہیں، بلوچستان کے عوام۔ بلوچستان کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں بندہ اٹھا لیا، مسنگ پرسن کا کوئی نام تو ہوگا، اس کا شناختی کارڈ لے آئیں۔ کچھ مسنگ پرسنز دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بڑھتی آبادی کے دباؤ کے پیش نظر صوبوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ناگزیر ہے۔ ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نئے انتظامی یونٹ سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔ چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیانات انتظامی اصلاحات سے متعلق پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا ایکس پر بیان، کہا صوبائی دارالحکومتوں تک سینکڑوں کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے نجات ملے گی۔ نئے انتظامی یونٹ سے چیف سیکرٹری، آئی جی اور ہائی کورٹس کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ نئے انتظامی صوبے ملک کو تقسیم کے بجائے قومی یکجہتی اور معیشت کو مزید مضبوط کریں گے۔ نقوی صاحب نے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے، ہم تو پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں اور اس کو مل جل کر اب ملک کے تمام ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی اگر قانون میں کوئی سقم ہے تو اس قانون کو چینج کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ موجودہ نظام عوام کو سہولت دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق محسن نقوی نے جو بات کی وہ ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قانون میں سقم ہے تو قانون تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ فاروق ستار نے بھی محسن نقوی کے موقف کی تائید کر دی، کہا معاشی و انتظامی بحران کا واحد حل اختیارات کی منتقلی اور نئے یونٹس ہیں۔ نئے یونٹس پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہی مسائل کے حل کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی و سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے صوبوں کی تجویز گھسی پٹی قرار دے دی، کہا محسن نقوی کے بیان کا اشارہ کس طرف ہے مجھے پتا نہیں۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، شاید اشارہ اس طرف ہے۔ سندھ کے لوگ محسن نقوی کی اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے، نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، کاکروچ نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا حیدرآباد سکھر موٹوے کرپشن کیس کی رقم سندھ حکومت نے ریکور کر لی تھی۔ پی پی اپنا نقصان برداشت کرتی ہے لیکن کشمیر کے حقوق پر سودا نہیں کرتی۔ کشمیر کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی صرف سرحد کا حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنا گھر، اپنا ماں باپ، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے۔ ہمارا سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں، وہ قوم کا فخر ہے۔ پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ کشمیر سرحد پار ہمارا سپاہی جان خطرے میں ڈال کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام، کہا
ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے، وہ قوم کا فخر ہے۔ ہمارے شہید فوجیوں، پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ان کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے عوام کے لیے پیغام بلاول نے کہا، مظفر آباد کے عوام 2 اگست کو تیر پر مہر لگائیں۔ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 2 اگست کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ میں نے جتنے بھی بیانات دیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں کشمیر کے ریفرنس میں یا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں یا کشمیر کے جدوجہد ہے اس کے حوالے سے یا اس سلیکشن کے حوالے سے، میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں ختم کی جائیں، وہ اس طرح کے جمع غفیر سے ڈرتے ہیں۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب، کہا کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی بیانات دیے ہیں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے بیانات پر آج بھی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا تھا مہاجروں کی سیٹیں ختم نہیں ہوں گی۔ مہاجرین نے قربانیاں دیں، ان کے پیارے شہید ہوئے۔ 60 سال سے بیرون ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دو۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری پاکستانی پرچم بلند کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ کشمیر کوس کو تقویت ملنی چاہیے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو میری ان سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ تشدد کے راستے کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں اور صحیح فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ اپنا پسندیدہ بندہ منتخب کریں تاکہ وہ 5 سالہ ان کے مسائل کا جو حل کریں۔ لوگ احتجاج کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں حلقہ 4 اور 5 حساس ترین حلقے ہیں۔ حساس ترین پولنگ سٹیشنز پر فوج کے جوان تعینات ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز موجود ہیں۔ گلگت بلتستان سے بھی سیکیورٹی اہلکار آزاد کشمیر میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ کوشش ہوگی انتخابات پرامن رہیں۔ اگر کسی نے شرپسندی کی کوشش کی تو فورسز آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گی۔